کہ یہ جواسیس القلوب ہوتے ہیں، دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ تو ہم نے سنا تھا کہ جب آپ علماء کی صحبت میں جائیں تو اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، اور جب اہل اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو آپ زبان اور دل دونوں پر کنٹرول رکھا کریں۔ لیکن مجدد قصائی رحمہ اللہ باری آپ مبارک کی جو ذات اقدس ہے، رب نے ہم کو وہ کمال دیا ہوا ہے کہ آپ مبارک اس سے پہلے کہ کوئی بندہ ان کے سامنے آ جائے، محض اگر کوئی خط بھی لکھے نا تو آپ مبارک کو رب نے کمال یہ دیا ہے کہ خط پڑھتی ہی ان کی حالت سے وہ آگاہ ہو جاتے ہیں۔ اس شخصیت کا نام تھا محمد صادق کشمیری، اور محمد صادق کشمیری نے مجدد رحمۃ اللہ تعالی سے کچھ سوالات پوچھے تھے۔ بظاہر ہم علماء کرام سے سوالات پوچھتے ہیں، مشائخ سے سوالات پوچھتے ہیں، لیکن آپ نے جب سوال پوچھا ہے تو اس سوال میں مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے تمہاری اس سوالات سے تمہاری تکبر، تمہاری تعصب اور تمہاری جو زور زبردستی والا لہجہ ہے نا، وہ مجھے تمہاری اس خط سے دکھائی دیتا ہے۔ بظاہر اگر ان کے سوالات کو دیکھے جائے تو ایسے کوئی محسوس نہیں ہوتا، بس میں سوالات پوچھے اور جواب آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں یہ آپ کی سوالوں کا جواب دینا یہ بھی بذات خود یہ ہے کہ میں تمہاری سوال کا کوئی جواب نہ دوں، کیونکہ جو بندہ تعنت یعنی شدت تعصب کی وجہ سے جو سوال پوچھیں گے تو ان کے لیے اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بس ان کے لیے کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن فرماتے ہیں میں تنزل کر رہا ہوں اور تمہاری سوالات کا جواب میں تمہارے لیے اسی لیے نہیں دے رہا، تمہیں اسی لیے نہیں دے رہا کہ تمہیں کوئی فائدہ ہوگا، فرما رہے ہیں میں جواب تمہیں دے رہا ہوں اور فائدہ دوسروں کو ہوتا رہے گا۔ لیکن اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کے وہ بندے کسی کی طرف متوجہ ہو جائے نا تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جب اللہ کے بندوں کے بارگاہ میں کوئی بندہ جاتا ہے تو بھلی نیت صالح ہی نہ ہو، نیت ان کے ٹھیک ہی نہ ہو، پھر بھی اگر اس حدیث شریف کے مضمون کو ہم پڑھیں گے کہ کوئی محفل ذکر میں آتا ہے اور وہ بالکل ذکر کرنے بھی نہیں آ رہا، بعض ان کے ساتھ ویسے بیٹھنے کے لیے آ گیا ہے تو ہم قوم لا یشقى جلیسہم، یہ ایک ایسی قوم ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی کو پہلے سوال پوچھے ہیں تعصب سے، ضد سے، انانیت سے، لیکن مجدد رحمۃ اللہ تعالی جب آپ کو جواب دیتے ہیں تو معاً ان کا دوسرا خط آ جاتا ہے، اور اس خط کے جواب میں مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے جب آپ کی یہ دوسرا خط پڑھا وہ فرماتے ہیں تمہاری خط سے مجھے اہل اللہ کی محبت کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ اب اللہ کی ان بندوں کی کمال کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت کے یہ بندے ایسے ہیں کہ اگر کوئی تعصب والا بندہ بھی ان کے صحبت میں چند گھڑیاں گزاریں گے تو اللہ ان کی تعصب کو ان کے لیے بدل کے ان کو رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ تو مجھے تیرا رحمۃ اللہ تعالی سے انہوں نے سوالات پوچھے ہیں، اور اس میں سے ایک سوال جو آج کل ہمارے ذہن میں بھی بہت زیادہ ہے، ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ حضور آپ یہ فرما دیجئے کہ یہ جو سالکین طریقت ہے، اہل اللہ اولیاء اللہ ہے، اس میں سے کچھ ایسے اللہ کے بندے گزرے ہیں جن سے کرامات کی بکثرت ظہور ہو چکی ہے، بہت زیادہ کرامات ہے کسی کو، اور آج کل کے اولیاء اللہ میں وہ کرامات ہی نہیں دکھائی دے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ متقدمین اولیاء جو پہلے گزرے ہیں وہ اولیاء اکمل تھے، اتم تھے، افضل تھے، اور یہاں پر یہ اولیاء اللہ جو آج کل ہے ان اولیاء میں سے تو ہمیں کوئی کرامت صادر ہوئی دکھائی نہیں دے رہا، تو آپ ان کا جواب ارشاد فرمائیں۔ میں نے عرض کیا کہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ تمہاری خط سے مجھے تعصب کی بو آ رہی ہے،
تو مجھے رحمۃ اللہ تعالی مان جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں اس جملے سے تمہارا مراد کیا ہوگا؟ اس جملے سے آپ کا مراد یہ ہوگا کہ اس زمانے کی ولی نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے خیال میں ولایت کا مرتبہ تو کرامت ہے، اور جس کا کرامت ہو تو وہ ولی ہے، جس کی کرامت نہ ہو تو وہ ولی نہیں ہوگا۔ فرماتے اگر آپ کا یہ مطلب ہے تو فرماتے یہ تسویلات الشیاطین میں سے ہے، یہ شیطان کی وسوسے جو تجھے ڈال دی گئی۔ میں کوئی زمانہ ایسا خالی نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت کا کوئی نہ کوئی برگزیدہ بندہ، کوئی ولی وہاں پر موجود نہ ہو۔ ہر زمانے اعتراض کیا جا رہا ہے آج کل کے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ قیوم ہے اور قیوم زمان ہے، قیوم زمان ہے۔ وہاں فرماتے ہیں کہ یہ قیوم اور قیوم زمان اور قیوم وقت جو ہم کہتے ہیں، تو فرماتے ایسے نہیں ہے کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بذات قیوم ہے۔ ہم کہتے ہیں رب کائنات نے کچھ علاقوں کی، کچھ لوگوں کی قیام ان تک مربوط رکھا ہوا ہے، یہ ان سے راضی رہیں گے، یہ اس مکان میں رہیں گے، اس مقام میں رہیں گے، تو رب کی رحمت اس مقام اور مقام پہ نازل ہوتے رہیں گے۔ تو ہم نے فرمایا کہ آپ کا یہ خیال اگر ہو کہ کرامات کی کثرت یہ دلالت کرتی ہے افضلیت ولایت پر، فرماتے ہیں تم اپنی اس بات میں خطا ہو، اور دلائل سے آپ کو قائل فرما رہے ہوتے ہیں، دلیل دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کرامات، سب سے پہلے تو کرامات کسی ولایت کے لیے شرط نہیں ہے، ارکان نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے، اس سے کوئی کرامت صادر نہیں ہوا تو آپ اس پر یہ گمان نہ رکھیے کہ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ اور حتیٰ کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے ایک دوسری جگہ پر، فرماتے اللہ کے ایسے اولیاء اللہ موجود ہے، ایسے ولی موجود ہے کہ وہ ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں یا نہ ہوں، یہ بھی ان کو پتا نہیں ہوتا۔ ایک تو ولایت عامہ ہے جو عام مسلمانوں کو، مومنوں کو، کہ جو مومن جو ہے وہ اللہ کی ولی ہے، وہ تو ایک ولایت عامہ ہے۔ جو ولایت خاصہ ہوتا ہے اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں یا نہیں ہوں، لیکن مراتب قرب میں رب کائنات نے اسے بہت بڑا مرتبہ عنایت فرمایا۔ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ ولایت کے لیے کرامات شرط ہوتی، کہ یہ کرامت شرط ہے ولایت کے لیے، بغیر کرامت والا کوئی ولی ہے ہی نہیں۔ اور اگر آپ کے خیال میں افضلیت ولایت کرامت کی وجہ سے ہو تو فرماتے پھر مجھے بتائیں کہ صحابہ کرام کا مرتبہ بلند ہے یا اولیاء امت کا مرتبہ بلند؟ میں اولیاء امت کا مرتبہ صحابہ کرام سے کم تر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب دیکھتے ہیں سید طائفہ جناب سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، آپ مبارک سے تو آپ کی تقریباً 10 کرامات تو ظاہر اور باہر ہے، اور ایسے ہی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی کرامات اگر آپ گننا شروع کر دیں تو کتنی کرامات ہیں آپ کی؟ وہ فرماتے ہیں اگر ان کرامات کو ہم وجہ فضیلت جانیں گے تو پھر تو صحابہ کرام میں سے آپ بتائیں کہ صحابہ کرام میں کس صحابی سے 10 کرامات صادر ہوئے ہیں؟ تو پھر تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ بزرگ جو ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی، سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، یہ تو پھر اگر افضلیت کرامت کو ہو تو یہ صحابہ کرام پر بھی فضیلت پائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کرامت جو ہے وہ ولایت کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ ولایت کے لیے شرط بیان فرما رہے ہیں کہ ولایت کے لیے شرط کیا ہے۔ فرماتے رب کائنات نے شرائط جو ذکر کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ایمان اور تقوی ہو، اور تقوی بھی اپنے خیال کے مطابق نہ ہو، اپنی نظریے کے مطابق نہ ہو، بلکہ تقوی بھی ان کی تقلیدی ہو، نظری نہ ہو، خیالی نہ ہو، اپنی سوچ سے نہ ہو، کہ نظر، استدلال اور تقلید میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ ہر بندہ اپنی خیال کے مطابق سوچتا ہے، لیکن مقلد جو ہوتا ہے نا، ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتا، ان کی امام کا قول ان کے لیے حجت اور دلیل ہوتی ہے۔ تو آپ مبارک فرما رہے ہیں
کہ لیکن میں تجھے ان تقلید والوں کی کرامت دکھاتا ہوں. کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک نے حضور کی معراج کی تصدیق فرمائی تو کیسے فرمائی؟ جس بندے نے ان کو کہا کہ آپ کا صاحب یہ فرما رہا ہے کہ وہ رات کی ایک پہر میں معراج پہ چلے گئے تھے اور آسمانوں سے ہوتا ہوا آئے اور پھر انہوں نے جنتوں کا بھی نظارہ فرمایا، پھر جہنم کو بھی دیکھا، جہنم میں جہنمیوں کو دیکھا، جنت میں جنتیوں کو دیکھا، رب کائنات سے ہم کلام ہوا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ کیا تھا؟ یہ ان کا عقیدہ نہیں رہا تھا کہ وہ یہ کہیں گے کہ یار پہلے آسمان تک کتنا مسافت ہوگا، رستہ کتنا ہوگا. اور اگر یہ سوچیں گے نا کہ کچھ روایات میں 50,000 سال کا رستہ ہے، اور جو لوگوں نے ان کا تذکرہ کیا، مشائخ نے ان کا تذکرہ کیا، مفسرین نے فرماتے ہیں وہ جو رستہ آسمان تک پہنچنے کا ہے، اگر صرف 50 عام بھی لیا جائے، 50 سال بھی لیا جائے، تو وہ 50 سال کا جو رستہ ہے وہ ہمارا طی نہیں ہے، ہمارے پیروں اور قدموں والا نہیں ہے، بلکہ وہ مسافت اور منازل جو ہے وہ بھی نورانی سفر ہوگا. تو نور کی سفر اور ہماری جسمانی سفر میں بہت فرق ہے. تو سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں پوچھا 50 سال کا رستہ ایک آسمان تک، 50 سال کا دوسرا، 7 پنجے 350 سال کا رستہ ہوگا صرف 7ویں آسمان تک، اور رات کا ایک پیر اتنا چھوٹا سا ہے. تو نظر، استدلال اور دلیل تو یہ چاہتا ہے نا کہ اس میں یہ سوچے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ رات کی دوپہر میں، اور وہ بھی اتنی لمحات میں، کہ جس بستر سے میرے کریم آقا اٹھ کے جاتے ہیں اس بستر کی حرارت ابھی موجود ہے، اس کنڈی کو کھول رہے وہ کنڈی ابھی بھی ہل رہی ہے، جہاں سے وضو فرمایا ہے اس میں سے وہ پانی کی لہریں ابھی بھی موجود ہے. تو انہوں نے استدلال کو نہیں دیکھا، نظر کو نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا میری کریم آقا نے فرمایا، میں مقلد محض ہوں، کریم آقا نے فرمایا تو صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تصدیق فرمایا اور فرمایا دوسری مرتبہ دیکھو نظر اور استدلال کا دیکھو. اگر نظر میں آ جائے، استدلال میں آ جائے، یہ ہم سوچیں گے یار یہ کیسے ولی ہے یار، یہ تو بیٹھا ہوا ہے، اس کی تو بھی ہماری جیسے 2 آنکھیں ہیں، 2 پیر ہے، یہ کیسے ولی ہے اللہ. اگر نظر اور استدلال میں دیکھیں تو پھر آپ یہ سوچیں گے. آپ مبارک نے دوسری دلیل بھی فرمائی، فرمایا ابو جہل بڑا عاقل تھا، عقل والا بندہ تھا. یہ جو نام بھی پڑ گیا نا، جہل والا، جاہلوں کا باپ، وہ تھا تو بڑا دنیاوی طور پر عاقل، لیکن دین کے معاملے میں چونکہ وہ جاہل محض تھا، بلکہ جاہلوں کا باپ تھا، تو نام بھی اسی وجہ سے تو جاہل پڑ گیا تھا ان کا. بڑا مشہور معروف واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہے نا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ مبارک جو ہے کہ وہ کنکریاں بول پڑی تھی نا، تو وہ کس کے ہاتھ میں تھی وہ کنکریاں؟ ابو جہل ہی تو تھے. تو نظر اور استدلال میں سے اس نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کنکریاں بھی بول پڑیں گے. اتنا واضح اور باہر دلیل دیکھتے ہوئے بھی اسے یہ خیال نہیں رہا کہ یہ تو آپ کی نظر اور استدلال سے ماورا ہے، تقلیداً کرو گے تو کامیابی پاؤ گے، اگر نظر اور استدلال کو لڑاتے جاؤ گے تو آپ پیچھے چلتے جاؤ گے، کوئی ہدایت نہیں ملے گی. جاء الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته. یہ سارے معجزات تو کس نے دیکھے نہیں تھے؟ ابو جہل نے دیکھے. ارے اور کوئی معجزہ اس سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ اعتراض میں یہ کیا گیا تھا نا کہ العیاذ باللہ یہ ساحر ہے، جب بولتے ہیں تو ایسے ہو جاتا ہے. چلو ساحروں کا جو ہے وہ سحر تو زمین پر چلتا ہے لیکن افق اور آسمانوں پر نہیں چلتا. وہ چل ٹھیک ہے جی ہمیں یہ چاند 2 ٹکڑا کر کے دکھا دو تو پھر مانیں گے، اور چاند بھی 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا. پھر بھی چونکہ نظر اور استدلال کے محتاج تھے، انہوں نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی نبوت و رسالت کو نہیں مانا، تو خائن و خاسر اور دنیا سے وہ ایسے چلا. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک چونکہ مقلد محض تھے، تقلید محض کر رہے تھے. اور یہ تقلید ہمیں حضور نے فرمایا نا، نمازیں پڑھتے ہیں یار، نمازیں یہ جو نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، 2 صبح کے پڑھتے ہیں، فجر کے پڑھتے ہیں، اور 4
जोड़ के पढ़ते हैं और 4 असर की जो नमाजें पढ़ते हैं, ये हम ज्यादा क्यों नहीं पढ़ते? ज्यादा पढ़ लेते ना, और उस पर फर्ज का अकीदा क्यों नहीं रखते? इसीलिए कि करीम आका ने खुद फरमाया हुआ है, वक़ीमुस्सलात वज़्ज़कात वक़ीमुस्सलात, कुरान ने फरमाया हुआ है, लेकिन करीम आका ने हमें तकलीद का एक ज़ुमरा सिखाया है। फरमाया क्या करो? फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी, वैसे नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, मुझे देख के नमाज पढ़ा। एक तकलीद महज हमें दिखाई करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैहि इसी की तरफ इशारा फरमाते हैं अगर ये सोचा ना कि फजीलत करामत की है, तो ये क्या होता है, अवाम का ख्याल ये होता है ना, अवाम कहते हैं मैं तो वली को उसको मानूंगा, उस वली को मानूंगा, या मेरी दुकान में बड़ा माठा चल रहा है, दुकान चल ही नहीं रहा, तो मैं कहूँ वली साहब आ जाए और ऐसा वली वो कहे हो, बस हो जाता है। क्या हो जाता है? दुनिया आ जाता है। वो उनकी नजर और इस्तिदलाल की तरफ देख रहा होता है, पर ऐसा नहीं है। हमने वली से क्या लेना होता है? वली से हमने वही चीज लेनी होती है जो वली के पास है। रब कायनात ने उनको दुनिया की इनायत फरमाई तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो हमें दुनिया मिल रही है, बोनस में मिल रही है, हमने चीज और लेनी है, लेकिन ये फ्री में बोनस में दुनिया की हमें इनायत फरमा दे। लेकिन एक बंदा जो है वो बोनस की तरफ चला जाए, वो खरीदारी ना करे। हमारे यहाँ दुकानों पे लगा होता है ना, बाय 1 गेट 1 फ्री, एक साथ मुफ्त में ले जाओ। लेकिन अगर ख्याल ये हो कि मैं जी मैं खरीद नहीं रहा, सिर्फ बोनस की चक्कर में हो, तो बोनस उनको नहीं मिलेगा। बोनस मिलेगा उनको। बोनस के लिए शर्त ये रखी गई है कि पहले आपने वो चीज खरीदनी है, तो फिर जाके तुझे फ्री में एक मिलता जाएगा। अल्लाह के बंदों से ये चीज खरीदनी है तो दुनिया फ्री में मिलता रहेगा, मुफ्त मिलता रहेगा। तो हमने अल्लाह रब इज्जत कर, मुझे जितना मतलब इसी मकतूब शरीफ में आगे फरमा रहे हैं, फरमाते आपको ताह नजर हो, फरमाते आपका नजर बहुत कम है। नजर इसीलिए कम है, फरमाते कोई भी वली ऐसा नहीं है जिसको रब कायनात उनको हर लम्हा करामत अता न फरमाई हो। हर लम्हा वली के पास करामत है, फरमाते लेकिन जिसने आंखों पर तासुब की पट्टी लगाई होती है वो उनकी करामत से बेखबर होता है। हुज़ूर मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, फरमाते हमसे सवाल पूछते कि हमने तो आपका करामत ही नहीं देखा, करामत दिखाई। फरमाया कर मैं उनको ये बताऊं कि एक मुर्दे को अगर कोई वली जिंदा कर दे तो क़यामत तक उनका चर्चा होगा, लेकिन वो मुर्दा जो जिंदा हुआ है वो कितने सालों तक जिंदा रहेगा? 100 साल तक जिंदा रहेगा, 200 साल तक जिंदा रहेगा। उसके बाद क्या होगा? उसने फिर मरना है। जब फिर मरेगा तो वो करामत तो उन्होंने दिखाया, लेकिन उनकी करामत तो क़यामत तक जारी नहीं है, अबदी तो नहीं है, आखिर तक तो नहीं है। फरमाते उस मैयत को जिंदा करने वाली वली का चर्चा होगा, और फरमाते कोताह नजर इसको नहीं देख रहे हैं कि मरे हुए दिल को कोई बंदा अल्लाह के जिक्र से जिंदा कर दे, और फिर वो जिक्र भी वो जिंदगी में ऐसी हो कि उन्हें हयात अबदी मिल जाता है। हरगिज़ न मिलद आन के दिलश जिक्र सब तस्तबर जरीद आलम दवा में, वो दिल कभी मर ही नहीं सकता जो अल्लाह के दिल पर एक दफा जिंदा हो जाता है। और सब तस्तबर जरीद आलम दवा में माँ, तो ये तो लोहे महफूज पे लिखी गई बात है कि वो मर नहीं सकता, वो दिल मर नहीं सकता। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़िक्र पर ऐसे जारी सारी। हज़रत शाहिद नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैहि से किसी ने पूछा, हुजूर आपका कोई करामत हो तो बता दीजिए, क्या करामत है? फरमाया कि करामत मेरी जितनी है। फरमाया ये करामत क्या कम है, बावजूद ही इतनी गुनाहों के मैं जमीन के ऊपर चल रहा हूँ और जमीन मुझे धनस नहीं रही, मुझे इससे बढ़कर और क्या क्या। ये तो आपकी आजिज़ी है जो बता रहे होते हैं, लेकिन शाह नक्शबंद की करामत तो अगर आज से 500 साल पहले गुजरे हैं तो हम आज भी आपकी करामत के कायल हैं। वो जो तू नक्शी नक्शबंदान राचिनानी, तुझे नक्शबंदियों के नक्श के बारे में क्या पता कि वो किस तरह के नक्श है।
تو شکلی پہ کری جان راچی دانی، تجھے کیا پتا ہے کہ یہ جو جان، یہ جو روح کی شکل کی پیکر ہے، تجھے اس کے بارے میں کیا پتا؟ اور فرماتے تو چوبی خشکی قطرے باران راچی دانی، فرمایا تو ایک خشک لکڑی ہو تو تجھے بارش کی قدر کیا معلوم ہے؟ خشک لکڑی جو پڑی ہوتی ہے نا، بارش برس رہی ہے تو وہ خراب ہوتے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر بارش کی قدر کو جاننا ہے تو کسی ہرے بھرے درخت سے ان کی بارش کی قدر مانگ لو، اس کو دے دو، وہ جتنا اس پر برس رہی ہے بارش، جتنا برستا رہتا ہے اتنا اس میں نکھار آ جاتا ہے، وہ پلتا پھولتا ہے۔ اور خشک لکڑی اگر باہر پڑی ہو نا تو بارش برستے جائے خراب ہو جاتی ہے، گل سڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ اور میں تو خشک لکڑی ہے، تجھے کیا پتا کہ اللہ رب العزت کی یہ انوار و تجلیات اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جو لمحہ بلمحہ ان کی کرامات اور لمحہ بلمحہ ان کی ولایت کی جو مناظر ہے وہ طے ہوتے جا رہے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہر لمحہ ولی کی کرامت موجود ہوتی ہے، لیکن فرماتے تو چشم پوشی کر رہا ہوتا ہے۔ ذرا یہ کرامت تو دیکھے نا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں، اور الحمدللہ آج کل سلسلہ سیدیہ مبارک ہے، مجھید رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح اشارہ فرمایا یہ چھوٹی کرامت ہے کہ ایک ایسی سنت کو جو متروک ہو چکا ہے، لوگوں نے اس کو ترک کر دیا ہے، بلکہ لوگوں نے اس سنت کا نام بدعت رکھا ہوتا ہے، ایک شیخ کامل مکمل کی نگاہ سے اس سنت کی دوبارہ احیاء ہو جاتی ہے۔ ترک کیا گیا تھا نا، امامت ترک کیا گیا، داڑھی ترک کی گئی تھی، سنت یہ ساری چیزیں ختم کر دی گئی تھی۔ اللہ کی ایک ولی کی نگاہ پڑی، یہ سنت بھی آ گئی، یہ والی سنت بھی آ گئی، اس سے بڑھ کر کیا کرامت ہو سکتا ہے؟ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ میں یہ فرما رہے ہیں، اور علامہ اقبال نے بھی یہ فرمایا، آپ نے بھی یہ کہا کہ نہ پوچھیں خطہ پوشوں سے، ارادت ہو تو دیکھ لو، خطہ تو پہنا ہوگا، بیٹھے ہوں گے زمین پر، تو آپ تو کرامت دیکھتے جائیں گے۔ فرماتے ہیں آپ ان کی کرامت اگر دیکھنی ہو نا تو یہ بیضاء لیے بیٹھے ہیں، اپنی آستینوں میں، یہ تو چھوٹے نہیں ہوتے۔ اور کریم آقا نے بھی ان کی کرامت کو بیان فرمایا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی کرامت کیا ہوتا ہے؟ رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، ماتے بہت سارے ایسے پراگندہ بال، بکھتے بال ہوں گے، مدفون بالابواب، دروازوں سے لوگ ان کو واپس دھکیلتے جائیں گے، نہ ہمارے گھر میں تمہاری جگہ نہیں ہے۔ فرماتے لوگوں کے ہاں کا مرتبہ یہ ہوگا، لیکن رب کے ہاں کا مرتبہ کیا ہوگا؟ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ کسی چیز کی قسم اٹھا دیتے اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا۔ لوگوں اٹھائے نا قسم۔ اس روایت میں تو بہت ضعف بھی ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت میں کہ فجر نہیں ہوئی تھی، اور بہرحال اگر اس کو تھوڑی سی صحت کی طرف لے کے آئیں گے تو بنتی وہ آپ کی کرامت ہی ہے نا، اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہو سکتی ہے؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے لیے میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے سورج کو واپس پلٹا دیا تھا، یہ تو میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے۔ یار سورج جس کے لیے پلٹایا جاتا ہے، جس نے پلٹایا اس کی قوت میں تو کوئی بات نہیں ہے، اس کا تو قوت ہے، لیکن آئے نا سیدنا علی مرتضیٰ کی بھی کرامت کو دیکھے کہ وہ علی ہے جس کے لیے ہی سورج کو پلٹایا جاتا ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہو سکتی ہے؟ تو مومن کا، اللہ کی ولی کا ہر لمحہ جو ہے، ہر لحظات کرامت ہی ہوتی ہے، مگر ہم اس کی کرامت کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ڈیفینیٹ کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا یہ ولی کے مراتب قرب کتنے ہیں، اور حضرت شیخ الاسلام کا ایک حوالہ بھی آپ نے عنایت فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ یہ ولی جس کو ہم جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ مبارک کا ارشاد گرامی ہے، حضرت خواجہ عبداللہ انصار رحمۃ اللہ تعالی، آپ کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا پروردگارا تیری ذات بھی کتنی بے نیاز ذات ہے، فرمایا جب تک کوئی تیرے دوستوں تک نہیں پہنچتا اس وقت تک وہ تیری پہچان سے محفوظ ہے، تیری پہچان اس کو نہیں ہو سکتا جب تک کہ تیرے دوستوں تک نہیں پہنچتا،
اور فرماتے جس بندے کو تیری معرفت حاصل نہیں ہوگی وہ تیرے دوستوں کو بھی نہیں پہچان سکتا. ڈاکٹر کی کوالیفیکیشن کو صحیح جانتے ہیں نا حضرت، مجھے خوب جانتے ہیں کیونکہ خود عالم ہے، اور عالم جو ہے وہ عالم کی کیٹیگریز کو، ان کی ویلیو کو، ان کی مقام کو اچھی طرح سے جانتا ہوگا. عبارت غلط پڑھ لی نا تو سمجھ جائے گا یار یہ تو ایسے ہی بنتا. کوئی حدیث اپنی طرف سے ایسے پڑھ لی یار یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے یہ نکالا ہوا ہے. ڈاکٹر کے سامنے اگر ڈاکٹر بیٹھ جائے تو فوراً ایک ڈاکٹر کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس نے کہاں سے پڑھا ہوا اور کتنا پڑھا ہوا ہے. وہ اس طرح فارمولہ بتائیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ بھئی یہ تو ایم بی بی ایس نہیں کیا، ویسے ہی ہمارے گاؤں کے ڈاکٹر ہیں، بس وہ سمجھ جائے گا. تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم اولیاء اللہ کو، ان کے مقام کو ہم اس وقت تک نہیں پہچان سکتے جب تک کہ ہمیں رب کی معرفت حاصل نہ ہو جائے. جب معرفت کی اس دریا میں غوطہ ہو جائیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جب سوئمنگ کرتے ہیں، نہاتے ہیں تو دریا کے کنارے سے آگے نہیں بڑھتے، وہ ادھر ہی نہاتے رہتے ہیں. لیکن جب سر اٹھاتے ہیں تو دیکھتے دور نگاہوں کے سامنے ایک اور بندہ وہاں پر سوئمنگ کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے. یہ کہتا ہے یار یہ وہ سوئمر ہے، وہ بندہ جو ہے وہ سوئمر ہے، وہ بڑا ملاح ہے، کیونکہ اتنی دور جا کے دریا میں، سمندر میں. تو یہ جو معرفت کا دریا ہے، یہ سمندر ہے، اس میں سے اپنی اپنی کیٹیگریز ہے. تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خواجہ عبداللہ انصار رحمۃ اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ پروردگارا تیری ذات کتنی بے نیاز ذات ہے. فرمایا اگر تو چاہے کسی کو اپنا معرفت دلانا تو فرماتے ہیں پہلے اس کو اپنی ولی کی معرفت دلاتے ہو. اور فرماتے ہیں جب تک تیری معرفت حاصل نہیں کرتا وہ ولی کے مقام کو بھی نہیں پہنچاتا. اور فرماتے ہیں الہی ذکر دے. فرمایا پروردگارا کیا تمہاری شان ہے؟ فرمایا کہ جس کو تو نے پھینکا ہو اسے ہمارے ساتھ لڑا دیا ہے. یعنی گوڑا اللہ کی بندوں کے ساتھ لڑنے والے یہ ایک شرط ہے کہ جو اللہ کے دوستوں کے ساتھ لڑتے ہیں وہ رب سے رانندے بارگاہ ہے، رانندے بارگاہ الہی ہے. اور جو اللہ کے ان بندوں سے محبت کرتے ہیں تو رب بھی ان سے محبت کرتے رہتے ہیں. میں اکثر و بیشتر اپنی تقاریر میں اپنی ساتھیوں کو کہہ دیتا ہوں کہ دوست کا